بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار یہ قرآن کی صورت پڑھنے سے بارش کے قطروں سے زیادہ گناہوں کی معافی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو یہ صورت پڑھتا ہے، محترم ناظرین، دنیا کی ہر مشکل کا حل قرآن پاک میں پوشیدہ ہے۔ انسان جب تھک ہار کر سجدے میں گرتا ہے اور دل کی گہرائیوں سے اللہ کو پکارتا ہے تو اس کا دل کا سکون پا لیتا ہے۔ ایسے میں قرآن کی ایک ایسی صورت بھی ہے جس کی تلاوت سے نہ صرف دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے بلکہ گناہوں کا بوجھ بھی بارش کے قطروں سے زیادہ دھل جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی ایک صورت ہے، جو شخص اس صورت کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس قدر معاف فرماتا ہے جیسے آسمان سے برسنے والی بارش زمین کی مٹی کو دھو ڈالتی ہے۔ یہ صورت اللہ کی رحمت، مغفرت اور برکت کا خزانہ ہے۔ اس کا پڑھنا صرف عبادت نہیں بلکہ ایک ایسا روحانی راز ہے جو بندے کو اس کے رب سے جوڑ دیتا ہے۔ یہ صورت ہر اس شخص کے لیے شفا ہے جو اپنی زندگی کے گناہوں پر شرمندہ ہو اور توبہ کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہو۔ ہر لفظ، ہر آیت، ہر حرف میں وہ طاقت ہے جو دل کی حالت کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ اگر کوئی انسان سچے دل سے مکمل یقین کے ساتھ اس صورت کو تلاوت کرے گا تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس پر خاص کرم فرماتے ہیں۔ بعض احادیث میں تو یوں تک آیا ہے کہ جو بندہ اس صورت کو دل سے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے اور اگلے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ صرف یہ الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ وہ روحانی راز ہے جو اس سے دلوں کو ملتا ہے، آنکھوں کو نور ملتا ہے اور زندگی کو نئی امید نصیب ہوتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں جلد قبول ہوں، دل کو سکون میسر ہو اور رزق میں برکت ہو تو اس صورت کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں۔ یہ صورت قرآن کا وہ روشن چراغ ہے جس کی روشنی سے نہ صرف دنیا بلکہ آخرت کا بھی راز ہے۔ تو ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اس صورت کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا تاکہ وہ صورت ہم آپ کو بتا سکیں جو بارش کے قطروں سے بھی زیادہ گناہوں کی معافی ہے۔ ناظرین، اسلام نے ہمیں ایک متوازن زندگی کا راستہ دکھایا جس میں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ صرف نمازیں پڑھ کر یا روزے رکھ کر جنت نہیں ملتی جب تک ہم انسانوں کے ساتھ انصاف نہ کریں، ان کے حقوق ادا نہ کریں۔ والدین سے بدسلوکی، بیوی سے ظلم، یتیم کا مال کھانا، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، یہ سب حقوق العباد کی پامالی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس پر قیامت کے دن سخت مخازنہ فرمائیں گے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم نہ صرف اللہ کے حقوق جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور توحید کو اپنائیں بلکہ بندوں کے ساتھ حسن سلوک، عدل، رحم، سچائی، امانتداری اور محبت سے پیش آئیں۔ تب ہی ہم کامیاب ہوں گے۔ بے شک محترم ناظرین، پورے کا پورا قرآن عظیم شاہکار ہے اور اس کا ایک ایک حرف بنی نوع انسان کے لیے بیش بہا خزانہ ہے۔ قرآن پاک کی ہر ایک صورت بیش بہا اور قیمتی موتی ہے، ہر ایک صورت بیش بہا زیور کی مانند ہے، جبکہ پورا قرآن اس صندوق کی طرح ہے جس کے اندر طرح طرح کے قیمتی جواہرات اور زیورات بھرے ہوئے ہیں۔ ان قیمتی جواہرات سے وہی لوگ مستفید ہو سکتے ہیں جو ہر روز قرآن شریف کھولتے ہیں اور اس کی تلاوت کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ ناظرین، قرآن پاک ایک ایسی صورت جسے روزانہ پڑھنے والا کبھی مایوس اور کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ دنیا جہاں کی دولتیں ایسے انسان پر عاشق ہو جاتی ہیں جو روز یہ سورت مبارکہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ بارش کے قطروں کی طرح اس کے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ تو یہ صورت آپ دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی نماز کے بعد پڑھنا چاہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اب جہاں جیسے آپ کو وقت ملے، آپ نے باوضو حالت میں سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی کی فضیلت زیادہ ہے، اسی لیے ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ ایک بار آیت الکرسی پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ النور کی تلاوت کرنی ہے، کیونکہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت، پاک دامنی، نیک اعمال اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت پر زور دیا گیا ہے۔ سورۃ النور ایک مکمل ترتیب سورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور نور ہدایت کو پہچاننے کا ذکر ہے۔ لوگوں کے ساتھ معاشرتی انصاف، عزت و حرمت پر پردہ داری
اور الزام تراشی جیسے مسائل پر واضح رہنمائی ہے، اور گناہوں کی معافی، توبہ اور اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا رکھنے کا پیغام دیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ سورۃ النور کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے پہلے کلمے کی ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پہلے کلمے کی مکمل ایک تسبیح پڑھنے کے بعد پھر سے درود پاک اتنی ہی تعداد میں پڑھ لینا ہے جتنا تعداد میں آپ نے پہلے پڑھا تھا۔ یہ عمل ہونے کے بعد آپ نے اللہ کے حضور اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اپنے دل کی تمام حسرتیں اس کے آگے کھول کر بچھا دیں۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب سے بھی زیادہ ہماری حاجات کو جانتا ہے، لیکن دعا کرنا حکم بھی ہے، سنت بھی ہے، اللہ کی رضا بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ دعا کی توفیق انہی لوگوں کو بخشتا ہے جنہیں وہ ان کی منہ مانگی مراد عطا فرمانا چاہتا ہو، ورنہ ہر کسی کو اللہ اپنے سامنے ہاتھ اٹھانے کی توفیق بھی نہیں دیتا۔ لہٰذا نہایت خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا اور التجا کرنے کا اپنا معمول بنا لیجئے۔ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑیں گے۔ انشاءاللہ اس عمل کی بدولت اللہ تعالیٰ آپ کے تمام گناہوں کو بارش کے قطروں کی طرح دھو دے گا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔